آج پاکستان ڈائری میں اہم موضوعات یہ ہیں۔ کورونا وائرس کے خلاف سست رد عمل پر عمران حکومت کی سخت نکتہ چینی، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی، کاروبار ایک بار پھر معطل، مالی سال 2020 کے لیے پاکستان کی شرح نمو 2.5%، صوبائی وزیر فیاض الحسن چوہان نے معذور بچوں کو خدا کی طرف سے عذاب بتا کر کھڑا کیا تنازع، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا نیب پر ججوں کو بلیک میل کرنے کا الزام، اور جنگ اور جیو گروپ کے ایڈیٹر ان چیف کی گرفتاری کے خلاف صحافیوں کا ملک گیر احتجاج۔ پاکستان میں کورونا وائرس کے بڑھتے اثر اور حکومت کی ناکامی پر اپوزیشن پارٹیوں سمیت مختلف حلقوں میں عمران خان حکومت کی سخت نکتہ چینی کی جا رہی ہے۔ دونوں بڑی اپوزیشن جماعتوں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی PPP نے کورونا وائرس کے خطرے پر سست روی سے رد عمل دینے پر عمران خان کی وفاقی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور روز بروز بدتر ہوتی صورتحال پر قومی حکمت عملی تشکیل دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق دونوں سیاسی جماعتوں کا کہنا تھا کہ ایران سے متصل سرحد کو کنٹرول کرنے میں وفاقی حکومت کی ناکامی ملک میں وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ بنی۔ اسلام آباد کے نیشنل پریس کلب میں نیوز کانفرنس میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، مریم اورنگزیب اور رانا ثناءاللہ نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ حکمران اب بھی اسے ایک چیلنج کے طور پر دیکھنے کے بجائے انکاری ہیں۔ اس موقع پر شاہد خاقان عباسی نے الزام عائد کیا کہ حکومت کی جانب سے تفتان سرحد کے علاقے میں ناکافی اقدامات کے باعث لوگوں کی ایک بڑی تعداد قرنطینہ مراکز سے فرار ہو گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ رپورٹس ہیں کہ تقریباً 500 افراد تفتان سے فرار ہو کر پنجاب آئے اور حکام کو ان کا کچھ اتا پتہ نہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بارڈر کے انتظامات میں حکومت کی ناکامی اور بروقت آگاہی مہم نہ شروع کرنے سے پورا ملک خطرے میں پڑ گیا ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ حکومت نے اس قومی مسئلے پر قومی اسمبلی میں بحث کرنے کی بھی اجازت نہیں دی، اور جب اپوزیشن نے یہ معاملہ اٹھایا تو ایک حکومتی وزیر نے کہا کہ حکومت صورتحال سے آگاہ ہے اور یہ کوئی سنگین مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری جانب PPP کی سینیٹر شاعری رحمان نے ایک بیان میں کہا کہ ملک کو عالمی وبا کی صورت میں ایسے بحران کا سامنا ہے جس کی اس سے قبل کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ وفاق کی سطح پر قیادت کا بدقسمت اور پریشان کن بحران ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ راتوں رات متاثرہ افراد کی تعداد 3 گنا ہو گئی، جس کا مطلب ہے کہ بحران کی شدت کا اندازہ لگانے میں ناکامی واضح ہے۔ انہوں نے بین الاقوامی سرحدوں پر اسکریننگ کے معاملات پر سوال اٹھائے اور کہا کہ تفتان بارڈر پر قرنطینہ کی سہولت نے ایمرجنسی ریسپانس کی قلعی کھول کر رکھ دی۔ روزنامہ جسارت کی ایک رپورٹ کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے کورونا وائرس کے مسئلے پر قوم سے اپنے خطاب میں کہا کہ ملک میں کورونا وائرس ابھی مزید پھیلے گا اور ہمارے پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہیں کہ ہر کسی کو کووڈ-19 کا ٹیسٹ کر سکیں۔ تاہم انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان کے خطاب پر مسلم لیگ نون کے رہنما مریم اورنگزیب نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کا خطاب اس بات کا ثبوت ہے کہ انہیں اب تک کورونا کی شدت، وسعت اور سنجیدگی کا اندازہ ہی نہیں۔ انہوں نے 18 ماہ میں معیشت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان 18 ماہ سے عوام کو صرف گھبرانا نہیں کا درس دے کر عوام سے کاروبار، روٹی، روزگار، آٹا اور چینی چھین لینے کے بعد اب عوام کی جانوں سے کھیل رہے ہیں۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے بھی کورونا وائرس کے مسئلے پر PTI حکومت کی سخت نکتہ چینی کی ہے۔ ایکسپریس نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کے چیف جسٹس گلزار احمد نے ایک کیس کی سماعت کے دوران تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ کورونا وائرس حکومت اور PIA کی نااہلی کی وجہ سے بیرون ملک سے آیا ہے، اور اگر سیکیورٹی کا یہی حال رہا تو نہ جانے کون کون سی بیماریاں ملک میں آ جائیں گی۔ چیف جسٹس پاکستان نے کورونا وائرس کے باعث عدالتیں بند کرنے کی وزارت قانون کی تجویز پر ریمارکس دیے کہ عدالتیں تو حالت جنگ میں بھی بند نہیں ہوتی۔ انہوں نے عمران حکومت پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اپنا کام کیا نہیں اور ہمیں کہتے ہیں عدالتیں بند کر دیں۔ خلیج ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق کورونا وائرس کے سبب پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مسلسل مندی دیکھی جا رہی ہے۔
रवां कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन के आगाज में ही KSE 100 इंडेक्स के 1682 पॉइंट्स गिरने के बाद कारोबार को रोक दिया गया। बुध को कारोबारी दिन का आगाज हुआ तो गुज़िश्ता कई रोज से जारी मंदी के बादल मार्केट में छाए रहे और मार्केट खुलने के तकरीबन 1 घंटे बाद ही कारोबार को मुअत्तल करना पड़ गया। वाज़ेह है कि ये 2 हफ्तों में 5वीं मर्तबा है कि KSE 100 और 30 इंडेक्स में शदीद कमी के बायस कारोबार को 45 मिनट के लिए मुअत्तल करना पड़ा। जिस वक्त कारोबार मुअत्तल किया गया उस वक्त KSE 100 इंडेक्स 1682 पॉइंट्स की कमी से 30,934 पॉइंट्स पर आ गया था, जबकि KSE 30 इंडेक्स 6.26% यानी 895 पॉइंट्स कम हो गया था। रोजनामा डॉन ने भी लिखा है कि 17 मार्च को भी सरमायाकारों में कोरोना वायरस के हवाले से बेचैनी के बायस शदीद मंदी का रुझान जारी रहा था और 1000 पॉइंट्स की कमी के साथ KSE 100 इंडेक्स 32,650 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। हालिया मंदी से रवां बरस तकरीबन 20% कमी रिकॉर्ड हो चुकी है और 13 जनवरी को हासिल होने वाली बेहतरीन सतह से मजीद 25% खसारा रिकॉर्ड किया जा चुका है। अगर रवां हफ्ते के आगाज की बात करें तो पीर को कारोबार का इख्तिताम 4 माह की कमतरीन सतह 2,416 पॉइंट्स के साथ 33,644 पॉइंट्स पर हुआ था, जबकि उसी रोज KSE 100 इंडेक्स 1,651 पॉइंट्स गिरने पर कारोबार रोका गया था। पीर को देखी जाने वाली शदीद मंदी के बायस मार्केट से 382 अरब रुपए की भारी रकम साफ हो गई थी। याद रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते के आखिरी रोज भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1,682 पॉइंट्स की कमी के बाद कारोबार को रोक दिया गया था। इससे कबल 12 मार्च को भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी शदीद मंदी का रुझान देखा गया था और KSE 100 इंडेक्स 4.53% या 1,707 पॉइंट्स की कमी पर बंद हुआ था। इलावा अज़ीं गुज़िश्ता हफ्ते के आगाज यानी 9 मार्च को कारोबार शुरू होने के कुछ ही देर बाद KSE 100 इंडेक्स 2,302 पॉइंट्स गिर गया था, जिसके बायस मार्केट से 184 अरब रुपए का भारी सरमाया साफ हो गया था। खलीज टाइम्स ने लिखा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आइंदा 2 माह के लिए अपनी पॉलिसी रेट 75 बेसिस पॉइंट्स कम करके 12.50% कर दी है, लेकिन इसके बावजूद इन्वेस्टर्स में कोई जोश पैदा नहीं हो सका और मंदी का रुझान कम नहीं हुआ। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान के रवां माली साल की शरह-नमू की पेशगोई कम करके 2.5% कर दी है। पाकिस्तान टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2019 में न्यूयॉर्क की रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की शरह-नमू 2.9% की पेशगोई की थी। दूसरी जानिब स्टेट बैंक का पाकिस्तान की जानिब से GDP की शरह-नमू का 3% का तखमीना लगाया गया, जबकि इससे कबल 3.5% नमू बताई गई थी। मूडीज ने कोरोना वायरस के असरात पर अपने ताजा तरीन इलाकाई क्रेडिट आउटलुक अपडेट में कहा कि APAC के लिए खतरात कम हो रहे हैं, जिनमें कमजोर यूरोपीय और अमरीकी मईशतें शामिल हैं। उन्होंने पेशगोई की कि चीन के लिए शरह-नमू 4.8% हो गई, जो पहले 5% बताई गई थी, और ये मुआशी सरगर्मियों में सुस्त रवी और बरामदात की तलब की कमी की वजह से है। इनका कहना था कि APAC खित्ते के लिए नजरसानी की गई पेशगोई कोरोना वायरस के असरात की वजह से सफरी पाबंदियों और आइसोलेशन इकदामात समेत हालिया तेल की कीमतों में कमी की वजह से की गई है। मूडीज के नायब सदर क्रिश्चियन डी गजमान का कहना था कि हमारा बुनियादी मंजरनामा 2020 के पहले निसफ हिस्से में खपत की सतह में कमी और पैदावार और फराहमी में मुसलसल रुकावटों को बताता है। उसके बाद साल के दूसरे निसफ हिस्से में बहाली होगी। कलील मुद्दत में ये मनफी रसद और तलब जाहिर कर रहा है और अगर रुकावटें तवील हुई तो आलमी बहरान का खतरा ज्यादा है। पाकिस्तान में सूबे पंजाब के वजीर इत्तलात ने एक बार फिर एक मुतनाज़ा बयान देकर अपनी पस्त ज़हनियत का सबूत दिया है। जियो न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सूबाई वजीर
فیاض الحسن چوہان نے جسمانی و ذہنی طور پر معذور بچوں کو خدا کا عذاب اور ان کے والدین اور اہل خانہ کے کرتوتوں کا نتیجہ قرار دے دیا۔ روزنامہ جنگ نے لکھا ہے کہ وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیری مزاری نے فیاض الحسن کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے اپنی ٹویٹ میں انہیں یاد دلایا کہ خصوصی بچے عذاب نہیں ہوتے بلکہ وہ خصوصی طور پر اہم صلاحیتوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ اسپیشل بچے کبھی بھی عذاب نہیں ہوتے، ایسے بیانات قابل مذمت اور ناقابل معافی ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ اور علامہ طاہر اشرفی نے بھی فیاض الحسن کے بیان کی مذمت کی ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کو معذور بچوں کے لیے نامناسب زبان استعمال کرنے پر سوشل میڈیا پر سخت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر لوگوں کا کہنا ہے کہ فیاض الحسن خود ایک عذاب ہیں اور حکومت کو انہیں فارغ کر دینا چاہیے۔ بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق فیاض الحسن چوہان نے گزشتہ سال بھی ایک تقریب میں ہندو برادری کے بارے میں انتہائی نازیبا تبصرہ کیا تھا، جس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا ہو گیا تھا اور حکومت کو مجبوراً انہیں عہدے سے ہٹانا پڑا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ IHC کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے قومی احتساب بیورو نیب پر الزام عائد کیا ہے کہ نیب عدالت عالیہ کے ججوں کو بدنام اور بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ گوسپ پاکستان کی ایک خبر کے مطابق سابق وفاقی وزیر اکرم خان درانی کی جانب سے ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے دائر کردہ درخواست کی سماعت کے دوران نیب کے ایک تفتیشی افسر IO نے رپورٹ پیش کی، جس میں مبینہ طور پر الزام لگایا گیا کہ IHC کے بعض ججوں اور دیگر جوڈیشل افسران کو سرکاری رہائش کا غیر قانونی الاٹمنٹ کیا گیا ہے۔ اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ نیب نے بلیک میل کرنے کے لیے رپورٹ میں ججوں کے نام شامل کیے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 2015 میں وزارت ہاؤسنگ اینڈ ورکس نے غیر شفاف طریقے سے عدالتی افسران اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے عملے کو سرکاری مکانات کا الاٹمنٹ کیا تھا، جس میں اس وقت کے چیف جسٹس محمد انور خان کے بھائی اور وہ حکام بھی شامل تھے جنہیں غیر شفاف طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ لایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق رخصت، پینشن اور مراعات آرڈر 1997 کے تحت ہائی کورٹ کے ججوں کے لیے سرکاری رہائش گاہ کی اجازت دی گئی ہے، تاہم نیب نے ان عدالتی افسران کی فہرست میں IHC ججوں کے نام شامل کیے جنہیں آؤٹ آف ٹرن مکانات دیے گئے تھے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے واضح کیا کہ انہیں 18 اپریل 2019 کو سرکاری مکان الاٹ کیا گیا تھا، کیونکہ وہ مکان جو انہیں الاٹ کیا گیا وہ پہلے خالی نہیں ہوا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ فہرست میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججوں اور عہدیداروں کے نام شامل ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے تفتیشی افسر سے پوچھا کہ آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر ججوں کا نام رپورٹ میں کیوں شامل کیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ الاٹمنٹ کیسے اور کب متعلقہ ججوں کو کیے گئے؟ انہوں نے مزید کہا کہ اگر اس میں کوئی تضاد ہے تو پھر نیب نے ان ججوں کے خلاف بدعنوانی کا ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل SJC میں داخل کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے پوچھا کہ کیا نیب نے اس رپورٹ کی بنیاد پر اکرم درانی کو گرفتار کرنے کا ارادہ کیا تھا؟ ہائی کورٹ کے جج نے مزید استفسار کیا کہ مذکورہ الاٹمنٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار اور اس وقت کے ہاؤسنگ اینڈ ورک سیکریٹری بھی ذمہ دار تھے، کیا نیب نے ان کو گرفتار کیا؟ سماعت کے وقت بینچ میں شامل ہائی کورٹ کے ججوں نے کہا کہ وہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتے ہیں، لیکن کسی کو بھی ادارے کی بدنامی کی اجازت نہیں دیں گے۔ بعد ازاں بینچ نے معاملہ نیب کے چیئرمین کو بھیج دیا اور سماعت 8 اپریل تک ملتوی کر دی۔ پاکستان میں جیو ٹی وی پر حکومتی کریک ڈاؤن اور جنگ گروپ کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے سبب اپوزیشن پارٹیوں اور صحافی حلقوں میں سخت ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ 3 اپوزیشن جماعتوں پاکستان مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام فے اور جماعت اسلامی نے میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں مشترکہ درخواست دائر کر دی ہے۔ دوسری طرف صحافیوں نے ملک گیر احتجاج بھی کیا ہے۔ دی نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق جیو، جنگ اور دی نیوز کے ملازمین نے اسلام آباد اور دیگر مقامات پر احتجاج کیا۔ صحافیوں نے میر شکیل الرحمان کی رہائی اور جیو نیوز کو اس کے حقیقی مقام پر رکھنے کا مطالبہ کرتے ہوئے حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ اس موقع پر PML نون کی لیڈر مریم اورنگزیب نے کہا کہ ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، پارلیمنٹ لاک ڈاؤن ہے اور اب میڈیا کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے جھوٹے الزامات کے تحت میر شکیل الرحمان کو گرفتار کیا ہے۔ اس کے علاوہ صحافیوں کے مختلف اداروں اور تنظیموں کے ذمہ داران نے
میر شکیل الرحمان کی رہائی کا مطالبہ کیا۔